اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق اللیل والنہار بعظمتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وعمدا ممدودا والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات بر محمد۔ حضرات، دنیا میں ہمیشہ سے مظلومی بھی رہی ہے اور ظلم بھی رہا ہے، قاتل بھی رہے ہیں اور مقتول بھی رہے ہیں، حق ادا کرنے والے بھی رہے ہیں اور حقوق کو غصب کرنے والے بھی رہے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ دنیا میں ہمیشہ سے اندھیرے بھی رہے ہیں اور اجالے بھی رہے ہیں، اور مظلومیت کی داستان بہت طویل ہے، مظلومیت کی کہانی بڑی لمبی ہے، یہ آج کل پرسوں کا واقعہ نہیں ہے بلکہ انسانی تاریخ لہو سے بھری پڑی ہے۔ آپ جہاں نظر دیکھیے گا، جہاں نظر دوڑائیے گا تو آپ کو مظلومیت کی ایک داستان ملے گی، ہر گروہ میں ملے گی، ہر قبیلے میں ملے گی، ہر خاندان میں ملے گی، ہر نظریے میں ایک نیا نظریہ ملے گا، اور وہ نظریہ یہ ہوگا کہ مظلومیت کو دبایا جائے اور جو ظلم ہے اس کو ابھارا جائے۔ مگر ظلم ہم نے دیکھا ہے، ہم نے محسوس کیا ہے، ہم نے غور کیا ہے، ہم نے اس بات کی فکر کی ہے کہ ہم نے دیکھا جہاں بھی مظلومیت کو ابھرتے ہوئے دیکھا، ظلم کو دیکھا پست ہوتے ہوئے دیکھا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ظالموں کو تعویل کرتے ہوئے دیکھا، ظالموں کو بات چھپاتے ہوئے دیکھا، ظالموں کو اکثر گفتگو کرتے ہوئے دیکھا کہ نہیں ظلم یوں نہیں یوں ہوا تھا، تعویلیں کرتے ہوئے دیکھا، اپنی بات کو چھپاتے ہوئے دیکھا، اپنے مزاج پہ ایک نئے مزاج کو لاتے ہوئے دیکھا، اپنی گفتگو کو بدلتے ہوئے دیکھا، اپنے بیان کو بدلتے ہوئے دیکھا، لہجوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے دیکھا، مگر حق کی بات کل بھی ایک تھی، آج بھی ایک ہے، قیامت تک ایک رہے گی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کربلا۔ کربلا روایات کہن نہیں ہے، کربلا کوئی پرانی بات نہیں ہے، کربلا بوسیدہ سماج نہیں ہے، کربلا کسی ایک زمانے کی نہیں ہے بلکہ کربلا حال ہے، ماضی ہے، آئندہ ہے، کربلا 3 زمانوں کی نمائندہ ہے۔ کربلا ہر زمانے کی آواز ہے، کربلا کسی ایک مخصوص زمانے کی آواز نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم انسانی تاریخ کو 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی اپنی بات اپنے سننے والوں تک پہنچا دوں اور اس مجلس کے ثواب میں شریک ہو جاؤں، جیسے آپ شریک ہیں، دور دور کے دیکھنے والے سننے والے شریک ہیں، کہ قبل کربلا مظلومیت کا کوئی گھر نہیں تھا، مظلومیت بکھری ہوئی تھی، مظلومیت الگ الگ جگہوں پہ تھی، کہیں وہ مظلومیت حابیل تھی، کہیں وہ مظلومیت نوح کی صورت تھی کہ امت ستائے جا رہی ہے، بھائی امت نبی کے دماغ پہ شک کر رہی ہے، یہ بھی مظلومیت ہے۔ آپ بتائیے، کائنات کا اتنا بڑا نبی تمہاری نجات کا انتظام کر رہا ہے اور تم اس کے ذہن پہ شک کر رہے ہو، یہ بھی مظلومیت ہے۔ کبھی مظلومیت ہمیں ابراہیم کے قالب میں ڈھلتی ہوئی نظر آئی کہ تمام لوگ چاہتے ہیں کہ معصوم آگ میں جل جائے، ارے معصوم جلتا نہیں ہے، جلاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ معصوم کی کیفیت الگ الگ ہے، تو مظلومیت کو ہم نے مختلف شکلوں میں دیکھا۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، بہت گہرا کنواں ہے اور رات کی تاریکی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ دیکھیں، سب نے ساتھ چھوڑ دیا مگر سب اور ہے، رب اور ہے۔
यूसुफ हैं, कभी हमने यूसुफ को मजलूमियत की शक्ल में देखा कि यूसुफ के भाइयों ने कुएं में छोड़ दिया यूसुफ को, मगर यूसुफ बादशाह बने। मजलूमियत को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में देखा, मजलूमियत को हमने मुख्तलिफ शक्लों में देखा। भाई हमारे आखिरी नबी से बड़ा मजलूम कौन होगा कि इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, नजात का पता बता रहे हैं, लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, लोग रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। हमारे नबी ने फाके किए मगर तौहीद का दर्स दिया। आज हर जगह नबी की आवाज है, सब कहने पे मजबूर है मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसी तरह नबी ने यह भी कहा था हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन। आज बड़े से बड़ा यजीदी ये कहने पे मजबूर है कि हम हुसैनी हैं, बड़े से बड़ा यजीदी, चाहे उसके दिल में कम से कम 3 यजीद हो, कम से कम मजबूर है, कह नहीं सकता। ऐसा घेर दिया है पैगंबर ने। हुसैन इब्ने अली ने मजलूमियत का एक घर बना दिया, एक दर बना दिया, एक इलाका बसा दिया, उस जंगल को करबलाए मौला बना दिया। सिर्फ असर के वो चंद पहर बकौल जनाब हिलाल नकवी के कि सब कुछ सितम के कासे खाली में डालकर उसने वो एक असर का लम्हा बचा लिया। वो एक असर का लम्हा मजलूमियत का घर बना दिया, मजलूमियत का इलाका बना दिया, मजलूमियत का शहर बसा दिया। शहर को शहर करबला कहते हैं। और देखिए जो भी इमाम को मानता है वो मजलूम का मददगार है, मजलूमियत का भी मददगार है और इंसाफ की सदा को बुलंद करता है। क्या मर्तबा है हुसैन पे रोने वालों का, हुसैन का जिक्र करने वालों का। और देखिए हुसैन की मजलिस भी हुसैन का एक घर है, भाई हमारे दिल भी हुसैन का एक घर है। और यहां हर वो शख्स आ जाता है जिसमें जरा सा भी आदमियत का उंसुर पाया जाता है। मरकज है इत्तिहाद का ये मजलिस हुसैन, मरकज है इत्तिहाद का ये मजलिस हुसैन। देखिए यहां आना सबके लिए शरफ है, मगर शर्त यह है कि आदमी हो। देखिए आदमी का आदमी से इत्तिहाद हो सकता है, आदमी का जानवर से इत्तिहाद नहीं हो सकता। भाई जानवर तो बेअक्ल है, आज यहां है कल वहां है, कल किसी बाग में पहुंच गया। भाई बागियों ने भी बाग मोहम्मद खा लिया था, खा तो लिया मगर हजम नहीं कर पाए। मजलूम का हक खाना और उसे हजम करना आसान बात नहीं है, इसलिए कि मजलूम के मानने वाले ऐसी दुआएं बुलंद करते हैं कि उसमें जालिम फंस जाता है, सिमट जाता है। तो आजादारी ये एक रिवायत है, ये काला लिबास ये एक हसीन रिवायत है। देखिए 2 चीजें इसमें हैं, एक सोगवारियत है, एक आजादारी का एहसास है जो हमें रुलाता है। आजादारी भी है, सोगवारी भी है, इसके साथ एहसास नमकखारी भी है। नाजुक बात आपके बीच मैंने पेश कर दी। लखनऊ अदीबों और शोरा का गढ़ है, उलमा का मरकज है, उलमा का गढ़ है, और ऐसा गढ़ है कि जिसमें बहुत से गढ़ों में नजर आते हैं। सबको इसी मिट्टी ने दबा दिया, सारी बातिल फिक्रों को कह दिया कि आजादारी चीज क्या है, आजादारी मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, हर एक को नहीं नसीब है। लोग कहते हैं आजादारी करने से फायदा क्या, फायदा तो इतना है कि गिनाया नहीं जा सकता, बस खून की शर्त है। खून की बात है, वही जो मैं एक दिन अर्ज कर रहा था। अगर खून पाक है तो इंसान रोएगा, मजलूमियत के दर्द को इंसान अपने दिल में महसूस करेगा। और देखिए वही बात घर बना दिया। एक दिन हमारे और आपके आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा, ये लोग तावीलें करते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, अजीब अजीब रुख होते हैं उनके। मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, वही बात आ गई घर की। किसी ने कुरान में जो आप तिलावत करते हैं तौबा के मुतालिक रसूल से सवाल किया, कहा सरकार ये बताइए कि ये तौबा क्या है।
کہا طوبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑ میرے گھر میں ہے، شاخیں مومنین کے گھر میں. مومنین سے مراد آپ، اور اگر آپ نہیں مراد ہے تو کوئی نہیں ہے. اب تو مومنین کا لفظ بھی ہر ایک کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جیسے امیر المومنین کا لفظ بھی ہر ایک کے لیے استعمال ہو چکا، چلا نہیں یہ الگ بات ہے. ہر چیز ہر ایک کے ساتھ زیب نہیں دیتی. فرار اور ہے، بلکہ خاندانی فرار اور ہے، حیدر کرار اور ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. طوبہ کا ذکر کر رہے ہیں رسول. کہا طوبہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں جنت میں میرے گھر میں، شاخیں مومنین کے گھر میں. ایک دوسرے دن پیغمبر پھر خطبہ دے رہے تھے. مقبول احمد صاحب مرحوم نے اس روایت کو لکھا ہے قرآن کی تفسیر میں. کہنے لگے کہ جنت، اب دیکھیں دوسری بات کہہ رہے ہیں پیغمبر، بظاہر دوسری بات. کہنے لگے کہ طوبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں علی کے گھر میں اور شاخیں مومنین کے گھر میں. یعنی بات کی پھر وضاحت کر دوں. ایک دن فرمایا تھا کہ اس کی جڑیں میرے گھر میں، شاخیں مومنین کے گھر میں. ایک دن فرمانے لگے کہ جڑیں علی کے گھر میں، شاخیں مومنین کے گھر میں. اب تو ایک صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کے شک میں کچھ اور اضافہ ہو گیا، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ارے پیغمبر آخر الزمان کی گفتگو کب کسی کی سمجھ میں آئی ہے جو اب آ جائے گی؟ ہر دور میں ایسے افراد رہتے ہیں. وہ کہنے لگے یہ سرکار ہاتھ جوڑ کے عرض کروں ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. ارے سمجھ میں نہیں آئی ہے وہی سمجھانے آئے. وہ سمجھ مختصر ہے، ان کے الفاظ کے کوئی حدود نہیں ہے، کوئی خطوط نہیں ہے. اب وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ سرکار اس دن تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس درخت کی جڑیں آپ کے گھر میں، آج آپ کہہ رہے ہیں علی کے گھر میں. بات واضح. کل اس دن آپ کہہ رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں علی میں. یہ قصہ کیا ہے؟ کہنے لگے جنت میرا ایک ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. گھر بھی ایک ہے، مزاج بھی ایک ہے، انداز بھی ایک ہے، لہجہ بھی ایک ہے. وہ علی کا عمل یہ تھا کہ ہمیشہ پیغمبر کی نصرت کرتے تھے، علی بھی اور علی کے بھائی بھی. جعفر طیار جو ہر وقت جنگ کو رہتے تھے تیار، یہ ہیں جعفر طیار. بس میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، آ گیا اصل مقصود تک. وہ علی کے بھائی جن کی خدمتیں آج جو یہ افریقہ میں آپ کو اسلام کی رونقیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب جناب جعفر طیار کی محنتیں ہیں. اور ابو طالب کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. ابو طالب کے بیٹوں نے ایمان کے پرچم کہاں کہاں اٹھائے، اسلام کے پرچم کو کہاں کہاں لہرایا. اور یہ ہجرت جو پہلے ہو چکی تھی، یہ ہجرت ختم ہوئی. آپ تاریخ سے واقف ہیں، ہجرت ختم ہوئی. جناب جعفر طیار لوٹے تو کس دن لوٹے؟ اس دن لوٹے کہ جس دن خیبر فتح ہو چکا تھا. تو پیغمبر کے جملے تاریخ میں محفوظ ہیں کہ آج دوہری عید ہے. اور محمد کے دادا کا تذکرہ ہے، کہا آج دوہری عید ہے. ایک تو خیبر فتح ہوا، دوسرے جعفر کی آمد ہو گئی. ہمیں پیغمبر کی سیرت سے پتا چل گیا کہ ابو طالب کا جب کوئی جانثار بیٹا آ جائے عید ہے، چاہے فتح خیبر ہو چاہے 13 رجب ہو. بلند صلوات پڑھے محمد والے. بس میں نے مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹا. یہ ہیں جعفر طیار، اور جعفر طیار کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ. اور وہی نصرت کا سلسلہ میدان خیبر سے میدان کربلا تک ہے. جعفر طیار کے بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے اون اور ایک کا نام ہے محمد. خصوصیت یہ کہ علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں خاندان سے کچھ نہیں ہوتا. خاندان سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. یہ جو حسد نسب کی طہارت ہوتی ہے نا، اسی کی قوت ہوتی ہے کہ بڑھ بڑھ کے حملے ہوتے ہیں. لاکھوں کی فوج کو دیکھ کے کوئی گھبراتا نہیں ہے.
یہ ہے اون، یہ ہے محمد، کمسن ہے مگر ولولے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں میں کوئی کمی نہیں ہے، حوصلے میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ خون کی تاثیر ہے جو صبح سے حسین سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ ہاں آج کی تاریخ اون محمد سے منسوب ہے، مجلسیں کم ہو رہی ہیں، مجلسوں میں جانا کم ہو رہا ہے، مگر کیا کریں دل تو حسین کے ذکر کے لیے تڑپتا رہتا ہے، سال بھر ہمیں ماہ محرم کا انتظار رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اون محمد سے منسوب ہے یہ دن۔ جب اون محمد جناب زینب کے پاس آتے تھے تو جناب زینب کہتی تھی جاؤ میرے بھیا پہ قربان ہو جاؤ، اور جب حسین کے پاس جاتے تھے تو حسین اجازت نہیں دیتے تھے۔ جب اصرار بڑھا تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا حسین پہ اب وہ وقت آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے حسین پہ قربان ہونے کو تیار ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ حسین اجازت نہیں دے رہے، اون محمد ماں کے پاس آئے، کہا جاؤ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ بالآخر اجازت ملی، اون محمد میدان کی طرف گئے، بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں، وہ شجاعت ہاشمی، فوجیں پیچھے ہٹنے لگی۔ کسی شقی نے آواز بلند کی کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، ان سے اکٹھا نہیں لڑا جا سکتا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان فاصلہ پیدا کیا گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا۔ زینب کے چاند شام کے بادلوں میں گھر گئے۔ اب یہ کیفیت ہے۔ ایک مرتبہ اون محمد نے آواز بلند کی کہ مامو جان ہمارا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین نے عباس کی طرف دیکھا، کہا بھائی عباس چلو آؤ اون محمد سے ملاقات کرنے چلے۔ بس میں نے گفتگو کو مختصر کیا، دوڑتے ہوئے عباس پہنچے، اون محمد کو اٹھایا، حسین نے کہا لاؤ اون محمد کی لاشوں کو مجھے دے دو۔ خیمہ اعظم میں حسین اون محمد کی لاشوں کو لے آئے، کہا لو بہن زینب اون محمد کی لاشوں کو سنبھالو۔ بیویوں نے چاہا کہ بڑھ کے جناب زینب کو پرسا دے، پرسا قبول نہیں کیا۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے بہن کا ہاتھ تھاما، کہا بہن ارے صبح سے تم ان بچوں سے ناراض ہو، دیکھو بچوں کی لاشیں آئے، ارے اب تو پرسا قبول کرو۔ جناب زینب نے دونوں لاشوں کے درمیان ایک فاصلہ کیا، ایک شکر کا سجدہ ادا کیا، کہا زینب پرسا لے گی تو اپنے بھیا کا پرسا لے گی، اپنے بچوں کا پرسا نہیں لے گی۔ جب رہائی ہو گئی سب بیویاں شام کی جمع ہوئی، کسی نے پوچھا کہ ان دونوں بچوں کی ماں اس دنیا میں لگتا ہے زندہ نہیں ہے۔ زینب کو جلال آ گیا، کہا نہیں ماں زندہ ہے، مگر میں اپنے بیٹوں کا پرسا نہیں لوں گی، اون محمد کا پرسا لوں گی۔ لیجئے قافلہ لٹ کے کربلا پہنچا، جناب زینب اپنے گھر آ گئیں۔ حسین کے گھر میں اب حسین نہیں ہے، زین العابدین مجلس برپا کر رہے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر روز مجلس میں آتے، ایک گوشے میں بیٹھتے چلے جاتے۔ دیکھیں ہمیشہ کے سنے ہوئے مصائب ہیں، مگر اللہ ہے تاثیر غم، جب سنتے ہیں دل میں ایک عجب کرب پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آج آپ کے آنسو جناب زینب کے رومال سے شرمندہ نہ ہو۔ کیا کیفیت ہے عزیزوں؟ جناب عبداللہ آتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ ایک روز چوتھے امام نے کہا پھوپا جان میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کہا سید سجاد میں کہنا تو چاہتا ہوں مگر ڈرتا ہوں تمہاری پھوپھی کا دل بہت دکھا ہوا ہے۔ کہا پھوپا جان کہیے۔ کہا اپنی پھوپھی سے کہہ دیجئے گا کہ یہ بھی ان کا گھر ہے مگر میرا غریب خانہ بھی انہی کا گھر ہے، کبھی جی چاہے تو اپنے گھر چلے آئے۔ چوتھے امام جناب زینب کے پاس آئے، اب ہمت نہیں ہے اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ پھوپھی کا دل بہت دکھا ہوا ہے۔ کہا سید سجاد کچھ کہنا چاہتے ہو؟ دیکھیں علی کی بیٹی ہے۔ کہا سید سجاد کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں پھوپھی اما اجازت ہو تو عرض کروں۔ جناب عبداللہ کا پیغام سنایا، جناب زینب نے سر کو اٹھایا، کہا سید سجاد کون سا گھر کیسا گھر، ارے کربلا کے بعد زینب کا کوئی گھر نہیں رہا۔ لیجئے القصہ، جناب زینب اپنے گھر آئیں، جس وقت گھر
گھر تشریف لائیں. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب عبداللہ اس وقت گھر میں نہیں تھے. جناب زینب عرب کی تپتی ہوئی دھوپ سینہ خانہ میں بیٹھ گئی. جب شام کے وقت جناب عبداللہ آئے, شام کے وقت تو لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں, ہائے سکینہ, اللہ اکبر. جناب عبداللہ جب اپنے گھر آئے تو دیکھا ایک ضعیفہ ہے. گھبرا گئے, کہا بی بی آپ کون ہیں, میرے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا کہ ہاں عبداللہ, ارے آپ کیوں پہچانو گے, اب میرا عباس کہاں زندہ ہے. ارے دن بھر یہی گفتگو ہوتی رہی, جناب زینب کربلا کے واقعات سناتی رہی. ارے شام کا وقت آیا, ارے ماں کی مامتا, ارے جب جناب عبداللہ نے کہا بی بی حجرے میں تشریف لی چلیے, تو اس بی بی نے پورے راستے پرسانہ لیا. ارے کوفے میں پرسانہ لیا, شام میں پرسانہ لیا, مگر وہی ماں کا دل, وہی مامتا کا زور. جیسے ہی حجرے میں دو ننے ننے بستر, ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا, کہا ارے میرے لاڈلو, میرے آن محمد چلے آؤ, یہ ماں تمہارے دیدار کو تڑپتی ہے. آن محمد چلے آؤ, یہ ماں ایک مرتبہ تمہارا چہرہ دیکھ لے, اس ماں کے دل کو ڈھارس ہو جائے. آن محمد, واہ حسینہ, واہ مصیبتات. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ان للہ و انا الیہ